اچھا گیلانی صاحب، یہ جو ایلیگیشن آپ پر ہے اس سے تو لگ رہا ہے صرف آپ کو سیاسی طور پہ ادھر ادھر بھگانے کے لیے یا تدلیل کرنے کے لیے کیس بنایا گیا، تو کیا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے کیونکہ 14 سال آپ کے ضائع ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیں، جنہوں نے بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ آپ نے ذکر کیا جنہوں نے آپ جیسی معصوم آدمی کے خلاف مقدمہ درج کرایا اور ان کے کیا کہیں گے، کون سی پارٹی کی؟ دیکھیں، پارٹی کیا وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بھی نہیں بیک سٹیپ بھی نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مشکل وقت میں بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے، مگر ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے لیجسلیشن کرائی تھی، وہ یہ تھی کہ جو وعدہ معاف گواہ ہیں جو بن جاتے ہیں، اگر کیس پروو نہیں کر سکتے ان کو بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک ملزم کو مل سکتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ مستقبل میں ساتھ رہنا آپ لوگوں نے؟ جی، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ گیلانی صاحب، آپ جس طرح ذکر کے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ، ایک چیئرمین وزیر سیاستدان کے ساتھ یہ ہے، تو آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا کہ عام آدمی کورٹوں میں کس طرح رلتا ہے اور اس کی وقت کتنی ہے کہ یہاں پر عام آدمی کو بکری چوری کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، کوئی اگر اپنے وڈیرے سردار چودھری کے خلاف ہے تو اس پر بھی مقدمہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایسی کون سی قانون سازی اب تک کی؟ آپ دونوں پارلیمان کا حصہ ہیں، کون سے ایسے قانون؟ یہ میرے وزیر قانون رہے ہیں، آپ بتائیں۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ حالات حاضرہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر اور مقدمات کی پیروی نہیں ہو رہی، لا ریفارمز بہت ضروری ہو گئے ہیں، اور ایسے جو کورٹس ہیں جن کو ہم شہید بی بی ہمیشہ کہتی تھی یہ کینگرو کورٹس ہیں، یہ اسپیشل کورٹس ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر کوئی اسپیشل کورٹ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نیب کا کورٹ ہو، چاہے ایف آئی اے کا کورٹ ہو، کوئی بھی کورٹ ہو، یہ ریگولر جو ججز ہیں ان کے پاس یہ کیسز کرنا چاہیے، کیونکہ آئین کے نیچے سپرنٹینڈنٹس ہے عدالتوں کی، جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ ہائی کورٹ کے پاس ہیں، مگر یہ جو عدالتیں اسپیشل بن جاتی ہیں وہ ہائی کورٹ کے زمرے سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے چیف جسٹس آف دا پروونس ان ججز کے اوپر جو صحیح فیصلہ نہیں کرتے ان کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کو ایک ہونا چاہیے، اسپیشل کورٹس کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ ہر انسان کو انصاف مل سکے۔ اچھا گیلانی صاحب، ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کو لگتا ہے سینٹ میں بھی کچھ مزید سینیٹر آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کسی صوبے میں یا کسی اور سطح پہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، سینٹ میں جو اس وقت پوزیشن ہے یہ جو سینٹ کی پوزیشن ہے، سینٹ میں جو ریزروز جو سیٹس تھی سینٹ کی کے پی کے اس کے وہ میٹر سب جوڈس تھا، عدالتوں میں تھا، اب فیصلہ ہوا ہے تو انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور جو بھی عوام فیصلہ کرے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اور دوسرا سینٹ میں کیونکہ میرا مقابلہ نہیں ہوا تھا تو لہٰذا ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں بلکہ خوشی ہوگی، اس ہاؤس آف فیڈریشن، اور تمام اکائیاں جو ہیں وہ سب اکٹھی ہو جائیں گی اور ہاؤس آف فیڈریشن بہتر طریقے سے۔ کسی صوبے میں تبدیلی کا امکان ہے؟ دیکھیں یہ تو اس صوبے کے اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ گیلانی صاحب، اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سینٹ انتخابات کا پروسیس ہے، جو مختلف سیاسی جماعتیں نمبر کی بنیاد پر جوڑ توڑ کر رہی، آپ سمجھتے ہو پورا انتخابی عمل سینٹ کا شفاف ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو اپنے دور میں کوشش کرتا تھا کہ بلا مقابلہ ہو جائیں، سندھ میں بھی بلا مقابلہ ہوئے، پنجاب میں بھی بلا مقابلہ ہوئے، تو بہت ساری جگہوں پہ بلا مقابلہ ہو گئے، تو ہو سکتا ہے وہاں بھی بلا مقابلہ ہو جائے۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتائیے گا، جو سیاسی مقدمات بنائے جاتے ہیں اس میں ظاہر عدالتوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے
اور اس طرح کے فیک کیسز بنائے جاتے ہیں تو اس سے سارے لوگوں کی اپنی عزت بھی مشہور ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں کہ وہ قانون بنانے جا رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے کوئی بات ہو سکے. سجیسٹ کیا ہے فاروق نائک صاحب نے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے اگر کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے کہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائے. اجازت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے جس طرح کے عدالتوں کے اندر کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا، جیسے کہ لمیٹیشن ہے کہ آپ مقدمہ کر سکتے ہیں ایک پیریڈ کے اندر، اگر وہ پیریڈ گزر جائے تو آپ مقدمہ نہیں کر سکتے. یہ سول لاء کے اندر یہ قانون ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کرمنل لاء کے اندر حکومت وقت کو چاہیے قانون بنائے کہ اگر ایک کیس جو کرمنل کیس ہے ایک وقت کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد اس اکیوز کو ڈسچارج کر دیا جائے. اگر تاریخیں لی گئی ہیں ملزم کی وجہ سے تو وہ لمیٹیشن نہیں اپلائی ہونی چاہیے، مگر اگر ملزم کا کوئی قصور نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ ضرورت وقت ہے کہ ہم ایک ایسا قانون بنا فوراً کہ جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں جو کہ بے اندازہ لوگ ڈیتھ سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں ان کی اپیلز پینڈنگ ہے، ہائی کورٹ میں ان کی اپیلز پینڈنگ ہے، مگر ان کیسز میں فیصلہ نہیں ہو رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کئی کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ وہ بری ہو گئے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ان کا کیس لگا ہے. اب یہ وقت ضرورت ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے فوراً ایسا بل لے کر آئے پارلیمان کے اندر کہ ایک مقدمہ اگر کچھ عرصے کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا اس ملزم کو ڈسچارج کر دیا جائے تاکہ کم از کم وہ اپنی فیملی کے پاس واپس جا سکے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آج جو جج صاحبہ نے اور جو ہمارے فاروق نائک صاحب نے جو پیروی کی کیس کی، نہ صرف میں بلکہ سارے ہی بری ہو گئے. مجھے اپنی خوشی اتنی نہیں کہ جتنے کہ بے گناہ سارے لوگ آج بری ہو گئے. اور میں نے ان سے کہا ایک میرے دوست اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ ہیں مخدوم امین فہیم صاحب. آج جب سب بری ہو گئے ہیں تو ان کو بھی وہ ایلیگیشن سے ان کو ہٹایا جائے اور ان کو نام بھی یہ بریت میں شامل کر لیا جائے وتھ شی ہیز ایگریڈ. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور فاروق نائک صاحب نے بہت اچھی پیروی کی، اور میں ان سب لوگوں کو جو غلط ملوث تھے ان کو آج بریت پر میں مبارکباد